بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون، بما یستمعون، ما سے مراد غرض ہے، ہم خوب جانتے ہیں اس غرض کو کہ یہ سنتے ہیں ساتھ اس کے، یعنی قرآن کی طرف کان لگاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اذا ذکرتا بتا رہا ہے کہ قرآن سنتے ہیں، اب اسی کی بات ہے، قرآن سنتے رہتے ہیں، جب توحید کی باری آئے تو بھاگتی ہیں۔ اب جو سنتے ہیں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ سنتے کیوں ہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں سنتے، بما غرض ان کی کیا ہے، یستمعون بہ اذ یستمعون، جب کہ کان لگاتے ہیں طرف تیرے، یہ سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ صرف اعتراض کرنے کے لیے، صرف شبہات ڈالنے کے لیے، تو قرآن ماننے کے لیے نہیں سنتے، اعتراض کے لیے سنتے ہیں۔ بما، جس طرح یہاں پر بھی بعض بزرگ ہیں وہ سبق نہیں سنتے، بیٹھے ہیں صرف رکا لکھنے کے لیے۔ نحن اعلم بما یستمعون، ہم خوب جانتے ہیں اس غرض کو، اس غرض کو جس غرض کی وجہ سے یہ کان لگاتے ہیں قرآن کی طرف، جب کہ یستمعون کان لگاتے ہیں طرف تیرے، وَإِذْ هُمْ نیچے کیا لکھا ہے، اور نحن عالم پہ لکھا ہوگا نفرت عن القرآن، آگے بھی آئے گا اذ ہم نجوا، اذ ہم نجوا، اس وقت وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں قرآن سننے کے بعد، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر رجلا مسحورا، ایسے مرد کی، مسحورا جو جادو کیا ہوا ہے، جادو کا مارا ہوا ہے، مسحورا، انظر دیکھ میرے پیغمبر، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے الامثال مثالیں، فضلوا پس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا پس نہیں طاقت رکھتے، سبیلا راہ پہ آنے کی، راہ پہ آنے کی۔ تو مہر جباریت کا پہلا ثمرہ کیا ہے؟ نفرت، پھر دوسرا ثمرہ ہے نفرت عن القرآن، پھر تیسرا ثمرہ ہے نفرت عن الرسول۔ اذ ہم نجوا، اس وقت وہ نجوا، نجوا کا معنی سرگوشیاں، قرآن سن کے جاتے ہیں پھر محفل لگتی، میٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں کرتے ہیں سرگوشیاں۔ سرگوشیاں کیا؟ اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ظالمون، ان تتبعون، نہیں اتباع کر رہے ہو تم، مگر رجلا مسحورا، آدمی مسحور کی، رجلا مسحورا، آدمی مسحور کی۔ یہاں دو مسئلے سمجھو، ایک مسئلہ کہ یہاں مسحور کا کیا معنی ہے، مسحورن، تو یاد رکھو یہاں مسحور کے چار معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی مسحور کا مجنون، جادو کی وجہ سے
جس پہ جنون طاری ہو جائے. مسحورا مجنونا، سمجھو بات، مسحورن مجنونا، مجنون. دوسرا معنی آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے، پہلا لکھا ہے سوہیرا فجنہ، اور دوسرا ہے ذا سحرن. جس کا معنی ہے بشر. رجلم مسحورا، مسحور بمعنی بشر. رئتن یتنفس، اے بشرم مثلکم مثلکم. تو مسحور کا معنی کھانے والا بشر. جیسے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ آپ کے پاس امام ابو سعود کا حوالہ ہے، تفسیر ابو سعود. سوہرا فجنہ اور رجلن ذا سحرن رئتن یتنفس اے بشرم مثلکم. غور سے سنو. تو دوسرا معنی کیا ہے؟ بشر. وہ کہتے کہ انظر اپنا اذ یقول الظالمون، جب کہتے ظالم لوگ نہیں اتباع کرتے ہو تم مگر ایک کھانے والے بشر کی. ایسی جو کھانے والا بشر ہے. سحری بھی آپ بھی بولتے ہیں نا، سحر، سحری کھانے کے معنی میں بولتے نہیں بولتے؟ تو ایک معنی یہ بھی ہے، خیال رکھنا. آگے تیسرا معنی مسحور سحر سے، جادو. اور معنی یہ ہے کہ اس کا عقل مغلوب ہو گیا جادو سے. اس کا مسحورہ جادو کا مارا، یعنی جس پہ جادو ہوا. اور مراد کیا تھا؟ جس کا عقل معوف ہوا، عقل مغلوب ہوا. اس کے بعد آپ کے پاس مختلف معنی، یہاں پر ابو عبیدہ کا بھی لکھا ہے اور حضرات کا بھی. اب ذرا بات سمجھو. یہ جو آیت ہے اس میں دو طائفوں کی لڑائی ہے. ایک طائفہ ہے اس نے اس آیت سے استدلال کیا کہ جو آدمی کہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو وہ کافر ہے. دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. توجہ ہے میری طرف؟ وہ کہتے ہیں یہ کس کا عقیدہ ہے؟ الظالمون، ظالموں کا عقیدہ ہے، مشرکوں کا، کافروں کا عقیدہ ہے پیغمبر کو مسحور کہنا. لہذا جو کہے کہ پیغمبر پر جادو کا اثر ہوا تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ آدمی کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، مشرک بھی ہے. اس کے مقابل دوسرا طائفہ ہے، ذرا سمجھ رہے بات. دوسرا طائفہ ان کے مد مقابل ہے. انہوں نے یہ تقریر شروع کی ہوئی ہے کہ مسحورہ یہ مکے میں کہا گیا اور جادو مدینے میں ہوا. یہ دو چار بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں.
بڑے بڑے بزرگوں نے حیرانگی ہوتی ہے، بڑے بڑے حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ جادو کب ہوا؟ مکہ میں نہ مدینہ میں، اور یہ آیت یہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ تو لہذا جب یہ کہہ رہے تھے اس وقت جادو نہیں ہوا تھا، اور جب جادو ہوا تو آیت پہلے آ چکی تھی۔ اب یہ ایسی چبل ہے جس کا ٹھکانہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ جادو کس میں ہوا جناب؟ مدینہ میں۔ تو آیت کون سی ہے؟ مکی ہے۔ کوئی سمجھا تو سے نہ، کیا جواب دیا تو نے؟ وہ استدلال یہ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور وہ حضرات استدلال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پیغمبر کو مسحور کہنے والے کو ظالم کہہ رہا ہے، اور آگے کہ انظر کیف ضربوا لک فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ جواب تو کوئی بھی نہیں۔ اب ذرا پوری توجہ سے بیٹھو، یہ دونوں طائفے خواہ بخواہ آیت پہ جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں۔ بات تیسری ہے، نہ پہلے کی ہے نہ دوسرے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس معنی میں مشرکین نے نبی کو مسحور کہا، اس معنی میں جب بھی کوئی آپ کو مسحور کہے تو وہ کافر ہے۔ جس معنی میں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں، اصل میں تو اب جو بیچارے اصلاح کرنے والے ہیں وہ علمی یتیم بھی ہیں، انہیں ضوابط کا پتہ نہیں ہے، یا علم معانی کا ضابطہ ہے مشتق پہ حکم لگے مادہ اشتقاق علت۔ تو جس معنی میں کافر نبی کو مسحور کہتے، آج بھی کوئی پیغمبر کو مسحور کہے، چاہے مکی زندگی میں یا مدنی زندگی میں، اس معنی میں جو مسحور کہے وہ قطعاً کافر اور بے دین ہے۔ یہ بات سمجھو۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ کافر کس معنی میں کہتے؟ کافر اس معنی میں آپ کو مسحور کہتے کہ جادو کی وجہ سے آپ کا عقل ٹھکانے نہیں، اس لیے یہ ہمارے حضرات کے بارے میں کہتے ہیں لا یسمعون، یہ کہتے ہیں غافلون، یہ سنتے نہیں، ما یملکون من کتمیر۔ یہ جو توحید بیان کرتا ہے نا، تو جادو کی وجہ سے اس کے عقل متاثر ہوا ہے اور یہ پاگل ہو گیا جادو کی وجہ سے، اس لیے یہ ہمارے حضرات کے بارے میں سماع کی نفی کرتا ہے اور ملک کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ معنی تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا آپ کے دماغ پہ اثر ہوا، آپ کے دل پہ اثر ہوا، اور کوئی کسی قسم کا جنون پیدا ہوا یا آپ کے دل دماغ پر تسلط ہوا، تو وہ اس معنی میں پیغمبر کو مسحور کہہ رہا ہے جس معنی میں ان مشرکوں نے کہا۔ تو جیسے یہ مشرک یقول الظالمون ہے، اسی طرح وہ آدمی بھی کیا ہے؟ ظالم ہے، اور وہ آدمی بھی پیغمبر کی شان کی تحقیر کرنے والا ہے۔ باقی کفار نے بھی نبی کو بشر کہا ہے۔ قالوا بشر یہدوننا فکفروا، انہوں نے کہا بشر ہماری رہنمائی کرے گا، وکفروا۔ اس آیت کو ذہن میں نکال کے دیکھو، اچھی طرح نکالو۔
انہوں کافروں نے نبی کو بشر کہا. اب اس سے عمر اچھروی وغیرہ نے استدلال کیا کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا لہذا نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے. سمجھ گئے؟ میری طرف توجہ بھی رہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ صفحہ نمبر 1035 سورۃ تغابن التغابن آیت نمبر 6. اس آیت کو اچھی طرح دیکھو. یقول الظالمون والی بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو. یہاں پر کیا رہا ہے؟ فقالو ابشر یہدوننا، کہا انہوں نے کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے. اسی طرح مختلف صورتیں سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے. تو اب اس سے بریلویوں نے یہ لے لیا کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی جواب ہے کہ جس معنی میں کفار نے نبی کو بشر کہا اگر اس معنی میں کوئی بشر کہے وہ کافر ہے. کیونکہ کفار نے کس معنی میں بشر کہا؟ خالی از نبوت، خالی از کمال، بطور اعتراض اور تحقیر کے. تو آج بھی اس معنی میں اگر کوئی کہے کہ آپ صرف بشر ہیں، نبوت سے خالی ہے، کافروں نے جس معنی میں کہا تو وہ کیا بنے گا؟ کافر. بے عین ہی جس معنی میں کفار نے آپ کو مسحور کہا تو اس معنی میں جو پیغمبر کو مسحور مانے یا مسحور کہے وہ کافر ہے، چاہے مکی آیت ہو سے چاہے مدنی آیت ہو. اب کوئی بات سمجھ آئی؟ اچھا، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ. اس نے فرعون نے حضرت موسیٰ کو کہا رجلم مسحورا، رجلم مسحورا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسحورا. یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ تو کون ہے؟ مسحور. صفحہ نمبر 541. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. فرعون نے کہا بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ مسحورا، جادو کیا ہوا. اب اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو اب جس معنی میں فرعون نے مسحور کہا اس معنی میں موسیٰ کو بھی مسحور کہنے والا کافر ہے. لیکن یخیل الیہ من سحرہم وہ سحر اور ہے، یہ سحر اور ہے. پوری بات سمجھو. وہ سحر یخیل الیہ من سحرہم، حضرت موسیٰ پہ جادو کا اتنا قدر اثر کہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ چلتی نظر آ رہی ہیں، جادو کی کوئی قسم بھی ہو. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جادو کی وجہ سے حضرت کے خیال میں بات آئی کہ یہ تسعی. کیوں آئی؟ من سحرہم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر فل جملہ. تو یہ اثر فی الجملہ جو بالکل عارضی تھا یہ اور ہے، اور فرعون کا مسحور کہنا اور ہے، دونوں کا فرق ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو مسحور کہنا
یا آپ کے دل دماغ پر جادو کا تسلط ماننا، جادو چھوڑو، کسی شیطان کا کوئی بھی تصرف اور تسلط صرف دل دماغ پہ نہیں، زبان پہ، وحی پہ، دل پہ، دماغ پہ شیطان کا تسلط ماننے والا کتی کٹر پکا ٹھکا کافر ہے، کوئی شک نہیں۔ البتہ یہ جو علماء کا مسئلہ چل رہا ہے سحر علی الرسول کا، اس مسئلے کا اس آیت کے ساتھ تعلق نہیں۔ جیسے فرعون نے مسحورہ کہا، یہ مسحورہ اور ہے، اور یخیل الیہ من سحرہم والا سحر اور ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پہ جو فی الجملہ جادو والا اثر ہے وہ اثر اور ہے، اور مسحورہ والا اثر، کوئی بات سمجھ آئیے؟ جس طرح مکہ کے مشرکوں نے بشر کہا جس معنی میں، تو اس معنی میں کوئی بھی بشر مانے تو وہ کافر ہے۔ تو مکہ کے مشرکوں نے جس معنی میں مسحور کہا اس معنی میں کوئی بھی مسحور کہے وہ کافر ہے، اور فرعون نے جس معنی میں مسحور کہا اس معنی میں کوئی بھی مسحور کہے وہ کافر ہے۔ تو فرعون مسحور کہا تو یخیل الیہ والا سحر اور ہے، فرعون کا مسحور کہنے والا معنی اور ہے۔ اسی طرح علماء حق کے درمیان جو ایک بات چل رہی ہے کہ پیغمبر کریم پر جادو کا کوئی فی الجملہ اثر ہوا یا نہیں، وہ الگ بات سے، اس کا اس آیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات خواہ مطلقاً تکفیر کے کلاشنے چلا رہے ہیں انہیں بھی اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے۔ باقی رہ گیا نبی کریم علیہ السلام پر اثر سحر، یہ ایک تحقیقی اور علمی مسئلہ ہے، پہلے بھی میں نے بیان کچھ کر دیا، پھر جہاں موقع آئے گا میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تحریف نہ کی جائے۔ ہے ویسے بڑے تعجب کی بات، جادو کہتے آیت مکے میں آئی ہے، جادو مدینے میں ہوا ہے، لہذا تعارض کوئی۔ ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ بن گیا ہے ضد کا، جہاں ضد آ جائے تو مسائل گڑبڑ ہو جاتی۔ اب ایک قرآن پاک ہمارے اکابر کا وہ ہمارے پاس تھا اور وہ پہلے چھپتا رہا، اس کے معوذتین کے اوپر لکھا تھا سورۃ مکیۃ، ابھی تک لکھا تھا۔ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی نیا چھپ کے آیا تو اس پہ لکھا ہے مدنیت، وہی قرآن ہے۔ اب تک جو چھپا اس پہ کیا لکھا تھا؟ مکیت۔ اور میں نے سنا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، ابھی کوئی چھپ کے آیا ہے، مجھے ساتھی بتا رہے تھے، تو اس پہ لکھا ہے معوذتین کے ساتھ سورۃ المدنیۃ۔ کیوں؟ سمجھ گئے بھی صورتیں اگر مکے میں ہوں اور جادو کا واقعہ مدینے، پھر شان نزول کیسے بنائیں گے؟ تو اس لیے اب پتہ چل گیا کہ یہ تو کام گڑبڑ اپنے گھر میں ہو رہا ہے، تو انہوں نے اب مکی کی بجائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، مدنی میں ہمارے پاس جو ہے وہاں مکی لکھا ہوا ہے، اور پھر مکی سے مدنی بن گئی ہوں، ممکن بات ہے۔ اللہ تعالی صحیح امانت دیانت کے ساتھ علمی امانت کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، اس میں خیانت نہ ہونے پائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں،
آپ بھی ان مسائل میں نے مسئلہ اس لیے آپ کے سامنے، آپ چونکہ علماء اور مفتیان کرام ہیں اور ہر طرف سے فتویٰ بازی شروع ہے، تو آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا۔ اس مسئلے کو ایشو بنانا یا اس کو جہاں ضرورت ہو اور اس طرح غلوب ہو اور تکفیر بازی ہو طرفین سے، تو پھر تو جو حقیقت مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ خواہ مخواہ ایسے مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں نفس اختلاف کوئی مضموم نہیں، لیکن یہ جو طرفین کی تکفیر بازی شروع ہو چکی ہے، وہ کافر اور یہ کافر، تو یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جس پہ تکفیر کی جائے، اور نہ کس جانبین میں سے کسی کے پاس بھی اس مسئلے پہ نص قطعی موجود ہے جو صریح الدلالت ہو، مقصد پہ دلالت کرے۔ تو جب قطعی مسئلہ ہی نہیں تو اس پر تکفیر پھر غلو بن جاتا ہے۔ تکفیر وہاں ہوتی ہے جو مسئلہ قطعی ہو، ظنیات میں تکفیر نہیں ہوتی، ظنیات میں اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے، اور یہی علمی دیانت کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اختلاف کرنے والوں پہ بھی رحم کرے۔ ہاں بھائی، جواب تب دینا چاہیے کہ جواب کا پتہ ہو۔ اب یہ کتنی عجیب، میں نے حیران ہو گیا، اور بڑے بہت بڑے بزرگ تعارض کا جواب دے رہے۔ ہاں بھائی، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھ کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے الامثال۔ الامثال جہاں صفات کے معنی میں ہے، کیسی تیری صفتیں بیان کرتی ہیں، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی مفتری، مختلف قسم کی صفتیں بیان کرتی ہیں۔ یعنی الزام دینے میں بھی گمراہی میں، الزام بھی مزے کا نہیں دے سکتے۔ الزام کبھی شاعر، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یہ سارے الزامات بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو کیسے چبل ہیں مشرک کہ الزام دینے کا طریقہ بھی نہیں آیا۔ جیسے آپ لوگوں کو الزام دیتے ہیں آج کے مشرک، پہلے کہتے تھے جی وہابی وہابی، بعد میں پتہ چلا یہ تو وہاب کی طرف نسبت ہے۔ انکا انت الوہاب، بغیر مانگنے کے دینے والا وہاب، اور وہ وہاب اور ہم ہیں وہابی، اسی لیے اسی سے مانگتے ہیں۔ کچھ عرصہ چلا، انہوں نے کہا اس طرح مسئلہ نہیں ہے، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا مماتی مماتی، لیکن اس میں بھی بھول گئے، جیسے یہ بھولے ہیں کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی شاعر۔ پھر کسی سمجھدار نے ان کو بتا دیا، پاگلو مماتی کا معنی کیا ہے؟ میری موت۔ کوئی نام تو صحیح رکھ لیتے، میری موت مماتی۔ اب پھر مسئلہ بنا، پھر انہوں نے کہا جی پتھری، یہ پتھری ہیں، وہی حکیم جس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد میں گیا تو اس نے مجھے کہا ہو پتھری، میں نے کہا ہو ربڑی، تو مجھے دیکھتا ہے، تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں۔ پتھر تو نے بولا ہے نا، پتھر تو پھر بھی کعبہ پہ بھی پتھر لگ گئے، حجر اسود بھی پتھر ہے، اور تمہیں پتہ ہے ربڑ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ صرف خاندانی منصوبہ بندی والے کوئی، ہم پتھری تم ربڑی۔ بالکل بیچارہ خاموش ہوگی،
انہوں نے کہا جی پتھری. میں نے کہا پھر بھی تم ڈھیلے ہو, اس سے ذرا آگے چلو. اللہ نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص, پتھر پھر بھی نیچے ہے, تھوڑا اوپر آ جا. اللہ نے صحابہ کو بتا دیا یہ کون ہے, بنیان, ہاں سٹیل سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ سیسا پلائے ہوئے, پتھر تو کچا ہے, سیسا پلائی ہوئی, ہمیں سٹیل کہے, سیسا کہے, کیونکہ اشداء علی الکفار. اب پتہ نہیں کیا کون سا نام دیں گے. تو یہ بھی اسی طرح تھے مکہ والے, کبھی مجنون, کبھی شاعر, کبھی شاعر, کبھی مسحور. تو یہ صفات مراد ہیں. الامثال کیسی بیان کرتی ہیں تیرے لیے, الامثال, ہاں پنجابی جملہ ہے, اور انہوں صفتاں بیان کرن دا بھل بھی کوئی نہیں, لقب دیمن دی ڈا بھی نہیں آئی. ضربوا لک الامثال فضلوا, پس گمراہ ہو گئے. کس میں؟ یہ امثال القاب دینے میں. پس نئی طاقت رکھتے راہ پر آنے کی, انہیں راہ پہ آنے کی طاقت انہیں ایسے بھولی پائے گئے.